بسم ربی. احمدی دوستو، میں آپ کی توجہ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ الاسلام.org کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے اردو سیکشن میں اگر آپ جائیں اور وہاں پر الفضل ڈائجسٹ حصہ دوم اور اس کے باب دہم یعنی چیپٹر 10 متفرقات مسلینیس، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ الفضل لکھتا ہے، جو ڈائجسٹ ہے یہ لکھتا ہے مولانا ظفر علی خان کے بارے میں کہ ان کی آخری ایام میں حالت کیا تھی. اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کی آخری دنوں میں کتنی عبرتناک حالت تھی. دراصل مرزا بشیر الدین محمود جو جماعت کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کی اور مولانا ظفر علی خان صاحب جو ذمہ دار اخبار والے تھے، ان کی آپس میں خط و کتابت اور نوک جھونک ہوا کرتی تھی. لیکن افسوس کے ساتھ کہ جماعت کے وہ احباب جو اس وقت علمی طور پر بالکل دیوالیہ ہو چکے ہیں اور انہیں کوئی احساس نہیں اور کوئی اندازہ نہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی تاریخ کو بھی نہیں جانتے کہ اگر وہ کسی کے بارے میں بات کریں گے یا کوئی ایسا سلسلہ کریں گے تو کیا ان کا اپنا دامن صاف ہے، کیا یہ بات ان کی طرف واپس نہیں آئے گی. تو اس کی یہ جو ہے آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ دوسروں کے اوپر جو کیچڑ اچھال رہے ہیں، دوسروں کا جس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی تضحیق کر رہے ہیں، کیا اس کی زد میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور ان کے صاحبزادے جماعت کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نہیں آتے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ الفضل ڈائجسٹ کیا لکھتا ہے. لکھتے ہیں، میں مختصر اس میں سے کروں گا، یہ تفصیل کے ساتھ آپ الفضل ڈائجسٹ الاسلام اور پہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر تھوڑے دنوں میں ہمارا احمدیہ گزٹ آئے گا تو اس میں بھی یہ تفصیل ہوگی. اس میں لکھتے ہیں کہ مولانا کو ان کا ایک نوکر ہر روز صبح ایک کرسی پہ بٹھاتا. یہ میں آپ کو مطلب اس کا جنرل مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ جو ہیں وہ اصل وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ مولانا کی کچھ ایسی حالت تھی کہ ان کی جو پیٹی کو مولانا کی کمر سے مطلب وہ بیلٹ کے ساتھ باندھ دیا کرتا تھا کہ کرسی سے گر نہ پڑے. کہتے ہیں کہ گھر کا کوئی بھی آدمی ان کا خدمت گار نہ تھا. مولانا کی حالت یہ تھی کہ نہ وہ بول سکتے تھے نہ چل سکتے تھے، منہ سے ہر وقت رال ٹپکتی رہتی تھی اور اسی کرسی پر ان کا پیشاب پیخانہ نکل جایا کرتا تھا. تو یہ انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے. اب آئیے، آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ یہ نہیں جانتی کہ خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود کی حالت جو تھی وہ آخری ایام میں کیا تھی. یہ تو مولانا کے شاید چند دن ہوں گے، چند ماہ ہوں گے یا ایک آدھ سال ہوگا. مرزا بشیر الدین محمود تو پورے 9 سال تک اس حالت میں کہ چارپائی پہ ہی ان کا پخانہ پیشاب ساری گندگی ہوتی تھی. بول وہ نہیں سکتے تھے، بولتے تھے جب بھی شروع کی بات ہے تو ہر وقت گالیاں اور چیختے چلاتے تھے. پڑے ان کے جسم کے اوپر اس طرح سے نشانات جسے بیڈ سور کہتے ہیں کہ کھو گئے ہوئے تھے کہ ان کی کمر جو تھی تقریباً گل چکی ہوئی تھی. میں نے انہیں خود تقریباً 1964 اگر میں نہیں بھول رہا تو مولوی عبد الرحمن جٹ جو امیر قادیان تھے ان کے ساتھ میں نے خود دیکھا ہوا، ان کو جا کے ملا ہوا. مولوی عبد الرحمن صاحب جٹ جو جماعت احمدیہ قادیان کے امیر تھے، وہ ہمارے ہاں آئے تھے، میرے والد کے دوست تھے وہ. تو ان کو میں لے کے گیا تھا ربوہ، وہاں پہ یہ ہم مرزا بشیر احمد صاحب سے ملے جنہوں نے سیرت المہدی لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود کو دکھانے کے لیے، جو کہ صرف
آپ یہ کہہ لیں کہ چند منٹوں کی بات تھی، کوئی بات نہیں ہو سکی، بس دیکھ کے واپس آنے. تو اس میں مطلب میں نے جو ان کی حالت دیکھی ہوئی ہے اور جو بیان کی جاتی ہے ان کی حالت. مولانا ظفر علی کے بارے میں یہ کہنا کہ دیکھیں جی وہ جماعت کے چونکہ ماننے والوں میں سے نہیں تھے کہ ان کی آخری حالت بڑی عبرتناک اس طرح کی، تو مرزا بشیر الدین محمود کی حالت تو اتنی عبرتناک کہ دیکھو جو مجھے دیدہ عبرت نگاہ ہو والی بات ہے کہ اللہ معاف کرے وہ شخص آخر وقت میں ہر وقت گالیاں اور برا حال ان کا، کہ پیشاب پخانا تو مطلب عام سی بات ہے. وہ شخص تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا، کروٹ بدلتا تو تکلیف ہوتی تھی، تو اس میں وہ گالیاں نکالتے تھے. تو یہ جماعت کو اب اپنے کچھ تھوڑا سا یہ، لیکن بات پھر وہی ہے جیسی روح ویسے فرشتے، کہ جب ان کے خلیفہ صاحب کا عالم یہ ہے جس بیچارے کا، تو اس کے نیچے جو اس کی ٹیم ہوگی اس کا بھی یہی حال ہوگا. تو تھوڑا سا آپ کے لیے احمدی حضرات، میرے دوستوں، آپ کے لیے سوچنے کا یہ بھی مقام ہے کہ یہ باتیں جو ہیں کہ یہ جماعت اللہ کی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ بناتا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور قطعی طور پہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں. اگر پھر اس سے بات ہم اور آگے لے چلیں تو مرزا بشیر احمد صاحب نے جو سیرت المہدی میں جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی حالت لکھی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آخری وقت کے اندر گندگی میں گرتے ہیں، چارپائی پہ منہ کے بل گرتے ہیں، ان کا سر لگتا ہے اور اسی کمرے کے اندر ان کے لیے سب کچھ کر دیا جاتا ہے کہ یہاں ہی بیٹھ کے پخانہ کریں، پیشاب کریں سارا، کیونکہ ان کے اوپر نکاحت کمزوری، ان پر حیضے کا حملہ جو تھا اس کی وجہ سے اتنی شدید نکاحت اور ذوف تھا کہ وہ ہل نہیں سکتے تھے اور وہ بھی گندگی میں مرے. تو کسی کے اوپر یہ بات اٹھاتے ہوئے کچھ تھوڑی سی شرم و حیا سے کام لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ بات کہیں ہماری طرف تو نہیں آتی. Well, the young people, the young generation of Ahmadiyya should look into this one. When their Jamaat is attacking on someone else who are the opponent of Jamaat, then they must look at their own people, their own leaders, that how they were. They don't have a good time. They also died in filth. If Maulana Zafar Ali died in the filth, آپ کو بات تو سمجھ آ گئی ہوگی. اردو آپ کو شاید نہ پڑھنی آئے، آپ اپنے والدین سے، ماں باپ سے کہیے کہ الاسلام کے اوپر جو اردو سیکشن میں الفضل ڈائجسٹ جو ہے اس کے حصہ دوم کے اندر اس کا چیپٹر 10 ہے اور مسلینیس متفرقات میں سے آپ کو مولانا ظفر علی کے بارے میں جو جماعت میں لکھا ہے اس کو پڑھ کے سنائیں. اینڈ دین یو میک یور کمپیریزن کہ what have written in Sirat al-Mahdi and ask them کہ what was the last days of Mirza Bashir Uddin Mahmud, the Khalifa, second Khalifa of Jamaat, how he spent, how he lived is the 9 years of his life, at the last 9 years of his life. And then you will see if their parents will lie or they won't tell you, but I hope the parents will tell you the truth. So think about that one کہ جی آپ سوچیں اور آپ بھی جو نوجوان نسل ہے وہ دیکھے کہ یہ جماعت جو ہے یہ بینکرپٹ ہو چکی ہے، اکیڈمکلی دے آر بینکرپٹ، کہ ان کے پاس یہ نہیں رہ گیا اور اس طرح سے ان نے گندی حرکتیں شروع کر دی ہیں، ایسے لکھنا شروع کر دیا. بارہ ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے. شکریہ.